بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ برائے حقوق العباد۔ یا اللہ، جس نے بھی آج تک مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے میں نے اسے معاف کر دیا۔ یا اللہ پاک، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، جس کو بھی آج تک میں نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے پہلے آپ مجھے معاف کر دیجئے، پھر ان کے دلوں میں ڈال دیجئے کہ وہ بھی مجھے معاف کر دیں۔ دنیا کی اہمیت۔ دنیا کی چیزیں ملنے پہ خوش نہ ہو، دنیا کی چیزیں چھننے پہ رنج نہ ہو۔ دینی محنت کے اصول۔ دین کا کام کرنے میں کوئی واہ واہ کرے تو خوش نہ ہو، دین کا کام کرنے میں کوئی برا بھلا کہے تو رنج نہ ہو۔ بائیں ہاتھ کے کام۔ طہارت یعنی استنجا وغیرہ، ناک صاف کرنا، پاؤں دھونا اور خلال، جوتا اٹھانا، پہلے کی کمی کوتاہی پہ استغفار ہو، دائیں ہاتھ کا محتاط استعمال ہو۔ 6 کام کی پابندی۔ تہجد، تسبیحات، تکبیر اولیٰ، ان کی پابندی پہ مزید 3 کی توفیق ملے گی۔ امیر کی اطاعت، ساتھیوں کی برداشت، نظروں کی حفاظت۔ پہلے 3 کام نہ کرنے والے کی دعوت سے شر پھیلتا ہے، بھلائی نہیں۔ غسل و لباس۔ عورت غسل کے بعد پہلے اوپر کا لباس پہنے، مرد غسل کے بعد پہلے نیچے کا لباس پہنے۔ جنوب کے کام۔ طہارت، غسل کرنا، تھوکنا یا وضو کرنا، کپڑے تبدیل کرنا۔ سوتے وقت کے کام۔ تہجد کی نیت، سب کو معاف کرنا، اعتکاف کی نیت۔ جاگتے وقت کے کام۔ کلمہ طیبہ اور جاگنے کی دعا پڑھنا، دونوں ہاتھ دھونا، آنکھیں ملنا، دونوں ہاتھ کی پہلی انگلی سے آدھی موڑ کر پچھلی جانب سے ہلکے ہلکے آنکھوں کو ملنا۔ پانی پینا مسنون طریقے سے، اس عمل پہ 600 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ نسخہ برائے زیارت دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، 300 مرتبہ روزانہ سوتے وقت۔ اللہ پاک سے گمان۔ جب بندہ اللہ پاک کو راضی کرتا ہے تو بندے کے دل میں خیال آنے پہ اللہ پاک وہ چیز دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں، ہاتھ اٹھانے اور مانگنے سے پہلے عطا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ پاک بغیر تمنا کے بھی ہر ضرورت پوری فرماتے ہیں۔ دینی طرز محنت۔ ایک ہے دکان کی چیزیں لانا، دوسری محنت ان کو استعمال کرنا۔ ایک دین ہے، ایک دین کی محنت ہے۔ منزل۔ اے دنیا کے پاگلو، اس جماعت کو اللہ کے ولی کہتے ہو؟ یہ آپ کی کم سوچ ہے، یہ تو ولی بنانے والی جماعت ہے۔ آؤ تم بھی ولی بننے والے کام کرو، ولی نہیں بلکہ ولی بنانے والے بن جاؤ گے۔ جیسے نبیوں نے اپنی طرف نہیں بلایا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا، جو اللہ سے مل گیا وہ سب کچھ بن گیا۔ دعوت، مقاصد و اصول۔ بے طلب میں طلب پیدا کرنی ہے، طلب والوں میں تڑپ پیدا کرنی ہے۔ کسی کو ٹوکنا نہیں ہے، کسی کے آرام اور عبادت میں خلل نہیں ڈالنا، چوکنا رہنا ہے، حشاش بشاش رہنا ہے، بحث سے بچنا ہے، تھکنا بھی ہے، دوسروں کو تھکانا بھی ہے۔ نکلو گے تو نکالو گے ورنہ نکالے جاؤ گے، لگے رہو گے، لگی رہے گی تو لگاتے رہو گے۔ امت کا غم ہے، ملے جتنا کم ہے، یہ تو زمانہ نہیں جان پائے گا۔ کلمہ بیج ہے، رات کا رونا اس کا پانی ہے، گشت اس کا حل ہے، ہدایت اس کا پھل ہے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ متکلم کی بات۔ السلام علیکم، ہم مسجد سے دین کی خدمت سے ہم مسجد سے دین کی نسبت سے ملنے آئے ہیں۔ جب 2 مسلمان سلام کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں تو اللہ پاک ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور بڑے گناہوں پہ معافی مانگنے کی توفیق اللہ پاک دیتے ہیں۔ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم ارواح میں ہم سب نے اقرار کیا تھا کہ اللہ پاک کے احکامات
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ سبق یاد دلانا ہے۔ اعلان۔ دوستو بزرگوں، دین کے بارے میں ایک اہم اعلان سنیے۔ دین کیا ہے؟ اللہ پاک کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، میری، آپ کی، بلکہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کی زندگی میں کیسے آئیں گے، اس کے لیے ایک زبردست محنت کی ضرورت ہے۔ اسی بارے میں دین، ایمان اور یقین کی بات ہوگی۔ تشریف رکھیں۔ 12 اہم کام۔ 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا، خیر کی طرف بلانا، سیکھنا سکھانا، تبلیغ کا کام سیکھنا وغیرہ، ذکر و عبادت، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور تلاوت کا اہتمام، خدمت، بزرگوں کی، ساتھیوں کی۔ 4 کام کم کرنے ہیں۔ کم کھانا، کم سونا، کم بات کرنا، کم مسجد سے باہر جانا۔ 4 کام نہیں کرنے۔ دل کی تمنا اور زبان کا سوال اللہ کے سوا مخلوق سے نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا یعنی میانہ روی اختیار کرنا، کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرنا۔ تسبیحات کا مفہوم۔ سبحان اللہ، کھوٹ تجھ میں کوئی نہیں۔ الحمدللہ، خوبیاں ساری تجھ میں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، تجھ سے ہی جی لگانا ہے، تیری ہی مان کے چلنا ہے، تجھ کو ہی راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بڑائی ساری تجھ میں ہے، آپ میری سوچ سے بھی زیادہ بڑے ہیں، مخلوق کے چھوٹا ہونے کی کوئی حد نہیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بزرگی والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلند شان والا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سنتا ہے اللہ جو اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ چھ نمبر کی بات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، دین میں چند صفات ایسے ہیں جن کو سیکھ کر اس پہ عمل کرنے سے پورے دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ پاک کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ بنا ہونے کا یقین میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پہ چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین میرے اور آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ کلمے کی فضیلت ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین، 7 آسمان اور جو کچھ ان میں ہے اس میں رکھ دیا جائے، تو پھر بھی کلمے والا پلڑا بھاری اور وزنی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہے۔ نماز۔ کلمے کے بعد نماز اللہ پاک کے سارے حکموں سے پہلا اور افضل حکم ہے۔ نماز اللہ پاک کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جس کی نماز پوری اور صحیح نکلی اس کے باقی اعمال بھی پورے اور صحیح نکلیں گے۔ اگر نماز پوری اور صحیح نہ نکلی تو باقی اعمال بھی پورے اور صحیح نہیں نکلیں گے۔ نماز میں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز شیطان کی کمر اور طاقت کو توڑنے والی ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ علم و ذکر۔ علم جنت کا راستہ ہے اور ذکر اس کی روشنی ہے۔ علم عمل کا امام ہے، جتنا علم زیادہ ہوگا عمل اتنا جاندار اور شاندار ہوگا۔ علم سے جہالت ختم ہوتی ہے اور ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے۔ ذکر سے اللہ پاک کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے۔ ذکر کی 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ۔ اکرام مسلم۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا۔
جو تم سے توڑے تم ان کو جوڑو، جو تم کو محروم کرے تو تم ان کو دو۔ چھوٹے بچوں سے شفقت کریں کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور بڑوں کی عزت اس لیے کریں کہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ علماء کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ دین کے وارث ہیں۔ کسی یتیم بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے سے جتنے بھی بال ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ پاک اتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اتنے درجے بلند ہوتے ہیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صحیح نیت، ہر نیک کام صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہوگا، جس میں دکھلاوا، واہ واہ اور شہرت نہ ہونی چاہیے۔ ایسے عمل ثواب کی بجائے پکڑ کا سبب بنیں گے۔ اخلاص سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنے دور کرتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ، کلمے کی محنت سے کفر مٹتا ہے اور دین دنیا میں عام ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے صدقے ہر کلمہ گو کو اللہ پاک نے یہ کام ذمہ لگایا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے دین سیکھنے یا دین کی محنت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر کو 500 فرشتے حفاظت فرماتے ہیں۔ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنے اوپر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو ان کو 7 لاکھ صدقے کا ثواب ہوگا، اور دوسرے بھائی پہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 20 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، سیکھنے کے لیے 4 ماہ لگا کر سیکھا جائے، کرنا تو ساری عمر ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہر عمل 6 صفات کے ساتھ، کلمے والے یقین کے ساتھ۔ ہر عمل اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ پاک سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ پاک کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ پاک عملوں پہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس عمل کرنے پہ اللہ پاک دنیا و آخرت میں کامیاب کریں گے۔ مثال کے طور تلاوت کرنا ایک عمل ہے، اس یقین کے ساتھ تلاوت کی جائے کہ اس تلاوت کرنے سے اللہ پاک دنیا و آخرت کے کام بنائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیا جائے۔ مثال کے طور وضو کرنا ایک عمل ہے تو وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اللہ پاک کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہر عمل میں مقصود صرف اللہ پاک کی رضا ہو، فضائل بھی مقصود نہ ہو۔ مثال کے طور ایک دوست دوسرے دوست کو شادی میں شرکت کی دعوت کا کارڈ بھیجتا ہے۔ کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ کھانا 12 بجے ملے گا۔ اب یہ دوست تیار ہو کر جائے گا، مگر کھانا کھانے کی نیت سے نہیں جائے گا بلکہ دوست کی محبت میں جائے گا، لیکن کھانا ملنے کا یقین بھی ہے کیونکہ دوست نے لکھا ہے۔ اسی طرح ہر عمل صرف اللہ پاک کے لیے کیا جائے اور عمل پہ اللہ پاک نے جو وعدہ کیا ہے اس کا یقین بھی ہو، اللہ پاک کے دھیان کے ساتھ۔ یعنی عمل کرتے وقت یہ دھیان ہو کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے اور اللہ پاک میرے ساتھ ہے۔ فضائل کے استحضار کے ساتھ، یعنی عمل کرتے وقت یہ بات سامنے ہو کہ اس عمل پہ کیا ملنا ہے اور اس کا یقین بھی ہو۔ مثال کے طور مسواک کرتے وقت یہ بات سامنے ہو کہ مسواک کا اہتمام کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح وضو کرتے وقت یہ دھیان ہو کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ ذکر کرتے وقت فضائل سامنے ہو کہ سبحان اللہ پڑھا اور جنت میں درخت لگ گیا۔ نفس کے مجاہدے کے ساتھ، یعنی ہر عمل میں اپنے آپ کو تھوڑا سا تھکا کے رکھنا، نفس پہ تھوڑی مشقت رکھنا، عمل کو بڑھانا بھی نفس کا مجاہدہ ہے۔ مثال کے طور جو 1 پارہ روزانہ تلاوت کرتا ہو 2 پارے کر دے تو یہ نفس کا مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ سے عمل کرنے پہ عمل کا نور نصیب ہوتا ہے، اور مجاہدے سے مکاشفہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر ہونا، محسوس ہونا۔ مثال کے طور اشراق پڑھا تھا، کام بن گئے سارے دن کے، اور حج و عمرے کا ثواب بھی ملا، یہی محسوس ہونا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے صحیح یقین۔ جیسا بندہ اللہ پاک میں گمان کرتا ہے ویسا ہی پا لیتا ہے۔ دعا: یا ذوالجلال والاکرام، یا راحم المساکین، یا فعال لما یرید، یا ذوالقوۃ المتین۔